حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں، آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کو اکٹھا کیا ہے، کتاب کا نام رکھا ہے دلیل العارفین۔ ان میں سے چند ایک ملفوظات آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا ملفوظ آپ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے بغیر قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ حدیث قدسی کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، بندہ رب کا قرب فرائض پر پابندی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور پھر جب وہ فرائض کے اوپر پابندی کرتا ہے تو رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سب سے محبوب عمل رب کی بارگاہ میں فرائض کے اوپر پابندی ہے، تو ان فرائض میں سے ایک فرض نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی بارگاہ سمدی کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا، اس وقت تک قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ولی کوئی نہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیشہ کاربند رہتا ہے، اس کے احکام کو بجا لاتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں اور ولی نہیں ملتا، آپ خود عمل کرنا شروع کر دیں، چلو کسی کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا، کسی کو تو ولی مل جائے گا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر نماز کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز تو مومنین کی معراج ہے۔ یہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ وہ کس طریقے سے معراج ہے؟ حدیث جبریل کے جو الفاظ ہیں، جو درجہ احسان تک پہنچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کیا کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس انداز میں اپنے پروردگار کو یاد کیا کر، اور اگر اس درجے پہ تو فیض نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو سمجھا کر وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے ہیں، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے قدم تک پہنچ جائیں، ان کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے ہو جائیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ تو جو آدمی اطاعت مصطفیٰ میں آتا ہے تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے وہ نماز بھی ادا کرتا ہے، تو یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ نماز ایک راز ہے، نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کرتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نماز کے علاوہ نہیں ہوتی،
یہ وہ باتیں ہیں جو نماز میں ہی ہوتی ہیں۔ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اس سے جو راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب میرا دل یہ کرتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے وہ رب مجھ سے کلام کرے تو اس کا کلام اٹھا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہ تعلیمات جو قرآن و سنت کی ہیں، وہ تعلیمات جو صالحین کی ہیں، وہ تعلیمات جو اصحاب کی ہیں، وہ تعلیمات جو اہل بیت نبوت کی ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نماز ایک راز ہے، اور یہ وہ راز ہے جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر پیش کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ دوسرے ملفوظ میں آپ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، احکام خداوندی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے احکام کو بجا لایا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ احکام خداوندی کو بجا لائے۔ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، وہ فوز چاہتا ہے، فلاح فی الدارین چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے احکامات کو بجا لائے، ان میں سستی نہ کرے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو احکام جاری کیے ہیں ان میں سستی نہ کرے، ان کو بجا لائے۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لائے گا تو پھر جو انسان چاہے گا وہی ہوگا، جو انسان چاہے گا وہی ہوگا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تو حکم زداور گردن مپیچ، اللہ کے حکم سے تو اپنی گردن کو نہ موڑ، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بجا لا۔ تو حکم زداور گردن مپیچ، گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، پھر تیری بات سے کوئی بھی منہ نہیں موڑے گا۔ اپنے سیر و سیاحت کے ایام کو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گلستان کے اندر بیان کیا، اور ان میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت تعجب ہوا جس وقت میں سنگلاخ پہاڑیوں کی جانب سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، ایک اللہ کے بندے کو میں نے دیکھا، وہ شیر کی پشت پہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں اس نے سام کا چابک بنایا ہوا ہے۔ مجھے جس وقت تعجب ہوا تو اللہ کا بزرگ وہ پہچان گیا کہ یہ تو تعجب کر رہا ہے اس بات پہ۔ فرماتے ہیں انہوں نے میری جانب متوجہ ہو کر کہا او سعدی تو اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو نہیں پھیرے گا تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی۔ تو اس کا خلاصہ پھر شیخ سعدی نے اس انداز میں بیان کیا تو حکم زداور گردن مپیچ، اللہ کے حکم سے تو اپنی گردن کو مت موڑ، گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، پھر تیرے حکم سے کوئی چیز بھی گردن نہیں موڑے گی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، جس طریقے سے اس نے حکم دیا ہے وہ اپنی گردن کو تسلیم خم کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کی منشا کے مطابق کرتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی اللہ کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ پھر وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔
اور پھر ایک اور ملفوظ میں آپ فرماتے ہیں سالک جب تک دنیا اور اس کی ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو بیزار نہ کر لے، دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو بیزار نہ کر لے، تب تک وہ اہل سلوک میں شامل نہیں ہوتا، یعنی وہ صوفیاء کے گروہ میں شامل نہیں ہوتا۔ جو دنیا میں مگن رہے یا دنیا کی کسی چیز میں مگن رہے، آپ فرماتے ہیں پھر وہ دعویٰ کرے میں صوفی ہوں، اللہ والا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں پھر راہ سلوک میں اس کو کذاب کہا جاتا ہے، اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہو، اور پھر وہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو نورانیت الہیہ اس کے چہرے سے جوں چھلک رہی ہوتی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم اسے دیکھو گے تو رب خود یاد آ جائے گا، دیکھو گے تو رب یاد آ جائے گا۔ تو آپ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص میں تم 3 خوبیاں دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جس شخص میں تم 3 خوبیاں دیکھو وہ اللہ کا دوست ہے۔ پہلی خوبی اس میں سخاوت ہوگی، اور سخی ایسا ہوگا جیسے دریا ہوتا ہے، دریا سے امیر پانی بھرنے کے لیے آئے تو نہیں روکتا، غریب بھرنے کے لیے آئے تو نہیں روکتا، اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو، پانی بھرنے آئے تو نہیں روکتا۔ فرمایا جو اللہ کا دوست ہے وہ ایسا سخی ہوگا، وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرے گا، سخاوت ہی کرے گا، اس کے لیے کوئی چیز روکے گا نہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا شفقت، اور شفقت اس طریقے سے جس طریقے سے آفتاب کی شفقت ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو وہ سب کو اپنی روشنی دے کر گزرتا ہے، کسی کے لیے اپنی روشنی کو چھپاتا نہیں ہے۔ فرمایا شفقت ہو تو آفتاب جیسی۔ اور تیسری چیز فرمایا تواضع، تواضع، عاجزی، انکساری۔ فرمایا یہ تواضع ہو زمین جیسی، اس زمین پہ ہم جیسے سیاکار بھی تو چل رہے ہیں نا، کبھی اس نے کہا کہ میرے اوپر نہ چلو؟ کچھ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ اکڑ کے چلتے ہیں، اس زمین نے کبھی کسی کو منع کیا؟ ہمارا تواضع ہو تو زمین جیسی ہو، جس میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں۔ فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے دوست میں یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کی جو آدمی صحبت اختیار کرتا ہے یہ نیکی کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اسے اور نیکی سکھائے گا اور اچھائی سکھائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا آپ فرماتے ہیں یہ برائی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا اسے اور برائیاں ہی سکھائے گا۔